السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ کل میں ایک پروگرام میں تھی، بہت گھنٹے اس میں ہم نے ڈسکشن کی کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ بینگ اے میڈیا پرسن میرے ذہن میں یہ سوال بہت ہے کہ پاکستان کے میڈیا چینلز اتنے ایکسائٹیڈ کیوں نظر آ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کو لے کے؟ اس کے دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ ایز اے میڈیا ہاؤس، ایز اے جرنلسٹ ایک رپورٹ کو کور کرتے ہو، دوسرا ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک کیمپین کا حصہ بھی بن جاتے ہیں جس میں کبھی آپ کی طرف کچھ فنڈنگ ہوتی ہے، کبھی نہیں، لیکن ایڈیٹوریل ایک چیز میں بیلنس بہت ضروری ہے، جو کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ پاکستان کے میڈیا چینلز کو شاید اتنا فنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے نواز شریف کی واپسی کو لے کے، جتنا ایڈیٹوریلی ہم کنفیوز نظر آتے ہیں کہ اپنے اس خبر کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ نواز شریف کی پارٹی نے اپنا نعرہ بدل دیا ہے۔ الیکشنز قریب ہیں، اور وہ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا پاناما کیس کے بعد، تو ان کے اوپر یہ ایک بڑا پریشر تھا کہ انہیں نکال دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ووٹ کو عزت دیں، جس کو ووٹ ملا ہے اسی کو الیکشنز میں ملنا چاہیے حصہ، اور منتخب بھی انہی لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اور اب انہوں نے اپنا ایک نیا نعرہ بنا دیا ہے کہ مہنگائی سے نکالو۔ یہ ایک ٹھیک ہے، اتنا امپریسو نعرہ نہیں ہے، شاید اس کی ورڈنگ اور ہوتی تو شاید تھوڑا اس کی جاندار ساؤنڈ کرتا، لیکن یہ نعرہ نون لیگ نے نواز شریف کی، کل وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، دبئی میں بہت سارے جرنلسٹ ان کے استقبال کے لیے اور اس خبر کی کوریج کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مہنگائی سے نکالو، کیسے نکالو؟ میں اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایجنڈا دے دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو بھی ایجنڈا دیں پاکستان بہت کم وقت میں ان مسائل سے باہر نکل آئے گا؟ یہ تو بات بہت واضح ہے کہ نواز شریف چونکہ خود ایک معیشت کے ماہر نہیں ہے، اور وہ اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری بھی ہے، اور وہ باؤنڈ بھی ہیں کہ وہ ان کی بات سنیں، اس لیے ان کے مفتاح اسماعیل کے درمیان ایک فرکشن بھی تھی۔ تو میرے ذہن میں سوال ہے کہ نواز شریف کس طرح سے اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کریں گے کہ وہ 4 سال کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، 2 دن کے اندر وہ ضمانت بھی ان کو مل رہی ہے، اور ان کو ایک سپیس بھی مل رہا ہے۔ لیکن اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو یہ سب سپیس دلوا دی، لیکن اس میں نواز شریف نے خود کیا ہے۔ مجھے یہ بڑا لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ خود اپنے لیے کتنی سپیس بناتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ اپنی سپیس بناتے ہیں۔ کیا پی ڈی ایم اپنی 16 ماہ میں پرفارمنس چھوڑ کے گئی ہے؟ نواز شریف نے لندن میں بیٹھے بیٹھے اس کے علاوہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فوج کے خلاف بات نہیں کرنی؟ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا ایسا نقطہ آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واپسی کا باعث بن رہا ہے؟ کیونکہ ان کی طبیعت خراب بھی تھی تو وہ پاکستان تو نہیں آ رہے تھے، باقی ممالک میں جا رہے تھے، تو ان کے پاکستان آنے میں صرف ایک چیز کا کردار ہے، اور وہ ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر تعلقات، اور ان کا اس بات سے بیک فٹ پہ جانا کہ ہم ایٹ لیسٹ آپ کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ تو وہ لوگ جو میڈیا میں بہت خوشیاں منا رہے ہیں، یا وہ ایک چھوٹا پورشن آف عوام جو بہت ایکسائٹیڈ نظر آتا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، امیدیں پاکستان تیاری کے اوپر بیٹھ کے، وہ کس بنیاد پہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے امید کا کوئی کرن دکھائی نہیں ہے نا۔ ان کے کسی بیان سے، ان کے کسی اسٹیٹمنٹ سے، ان کے کسی انٹرویو سے آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ نواز شریف پاکستان میں آ کے کریں گے کیا۔ جو تو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو اس وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ براہ راست فوج اور نگران گورنمنٹ کی کوارڈینیشن سے ہو رہے ہیں۔ تو میرا اعتراض یہ کہ جو سیاستدان ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سوائے بیک فٹ پہ جانے کے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ایسا کارڈ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ پلے کر سکیں۔ اس وقت پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی وکٹم کارڈ پلے کر رہی ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں۔ 9 مئی میں ان کا براہ راست رول تھا۔ تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ اس کو نہیں ہم فیکٹ کو جھٹلا سکتے کہ پاکستان میں وزرائے اعظم کو بار بار ان کی سیٹوں سے ہٹایا گیا، 3 دفعہ مارشل لاز لگے۔ ہم 99 کے واقعات کو نہیں بھول سکتے، ہم 2007 کے واقعات کو نہیں بھول سکتے، ہم 88 93 کے واقعات نہیں بھول سکتے، ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ کس سیاسی جماعت کے کارکنوں نے کورٹ میں جا کے حملہ کیا تھا، ججوں کو جا کے مار پیٹ شروع کر دی تھی۔ ہم جسٹس منیر کی کتاب نہیں بھول سکتے، ہم نسیم شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹس نہیں بھول سکتے، لیکن ہم یہ تو بھول سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت وکٹمائزیشن ہوگی۔ اب ہمیں اپنے بلبوتے کے اوپر کھڑے ہو کے عوام کو ایک پالیسی دینی ہے۔ پاکستان کا کون سا ایسا سیاستدان ہے جس نے ایک واضح پالیسی دے دی؟ اب آپ کی پالیسی ریجیکٹ ہو جائے گی تو آپ اس کے اوپر بات کریں، لیکن آپ نے ایک باقاعدہ پالیسی دی ہو، آپ نے کوئی شیڈو بجٹ دیا ہو، آپ نے کوئی منٹ بجٹ دیا ہو، آپ نے کوئی فارمولا دیا ہو، آپ نے کوئی متبادل دیا ہو پاکستان کے معاشی مسائل کا۔ تو میرا یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ
بالخصوص میں اس موضوع کے اوپر کر رہی ہوں کہ ہم نواز شریف کے آنے پہ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کے واپس آنے میں نواز شریف کا اپنا تو کوئی کردار ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ وہاں پہ جا کے وہ ایک انقلابی جب بن گئے تھے تو ان کو پتہ لگا کہ انقلابی ہونے سے ان کی آنے والی جنریشنز تو سیاست میں کامیاب نہیں ہونے والی، تو مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو لیڈر بننے کی تھوڑی دیر کے لیے بھی کوشش کرتا ہے پاکستان میں، وہ اپنے ہی ڈیسیژن پہ قائم نہیں رہ سکتا. اور لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں، جو وقتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو لوگوں کو غلط لگ رہے ہوں، لیکن اس پہ قائم رہیں اور ایونچولی جا کے عوام کے لیے کوئی بہتر پالیسیز ہوں. لیکن ہمارے ملک کا انگما یہ ہے کہ آپ کو واضح پالیسیز نہیں ملیں گی. کیا پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ بن جانی چاہیے؟ کیا الیکشنز ڈیلے ہو جانی چاہیے؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہے. اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، پاکستان میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کس طرف بڑھی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، انفیکٹ میں خود الیکشنز کی حامی ہوں کہ الیکشنز کروائیں، پھر ایک منتخب حکومت آئے اور وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑے. لیکن اگر ایک منتخب حکومت نہیں آتی فار اینی ریزن اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں معیشت کو لے کے ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس ہو جاتا ہے، ایک بڑا فارمولا ہے جس کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے، تو وہی کر لیں آپ لوگ. لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت بلاول صاحب بالکل نواز شریف کے خلاف ہو گئے. وہ جو 16 ماہ ساتھ کام کرے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نہیں آپ کو بلایا، ریاست ہی آپ کا زوردار استقبال کرے گی، ایک شخص کے لیے الیکشنز رکوا دیے. تو یہ تو حالت ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی فار سائٹڈنیس کی. مجھے اس بات پہ شدید اعتراض ہے کہ آپ لوگ 6 مہینے بھی ایک ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ لوگوں کو جیسے لگتا ہے الیکشنز ہونے والے ہیں، اب الیکشن کی موڈ میں آ جاتے ہیں، اب الیکشن کی موڈ میں چلے جاتے ہیں. اب ریاست کے موڈ میں کیوں نہیں جاتے؟ اب ملک کے موڈ میں کیوں نہیں جاتے؟ اب سیاسی مفاد، پاکستان کے مفاد کے موڈ میں کیوں نہیں جاتے؟ تو مجھے تو بالکل امید نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ انفرادی طور پہ کچھ فیصلے لے پائیں گے، کیونکہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ زیرو ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، جہاں پہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی یہ نیریٹو سپورٹ اس کو کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہوا وہ بلو دا بیلٹ تھا، وہ برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طرح چاہے وہ الطاف حسین ہو، چاہے وہ ماضی کے مریم نواز کے بیانات ہوں، چاہے وہ نواز شریف کے بیانات ہوں، وہ سب کو اپنا اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا. اور اب ہر پارٹی کو ری ویمپ ہو کے سامنے آنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سروائیو کرتی ہے اور کیسے ان کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے. کل ہم ایک جگہ پہ ایک ڈسکشن کرتے ہیں، وہاں پہ کسی نے کہا کہ ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ تو ہے، اب اسٹیبلشمنٹ تو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اتنا زیادہ اسپیس کس نے دے دیا؟ آپ لوگوں کی نااہلی نے، آپ لوگوں کے مواقع میں. جب آپ لوگ خود جا کے بیٹھیں گے کہ ہمیں وزیر اعظم بنوا دیں، صدر بنوا دیں، اور آپ کے پاس خود کوئی پالیسی نہیں ہوگی اور الیکشن لڑنے کے پیسے تک نہیں ہوں گے، وہ بھی آپ اپنے کینڈیڈیٹ سے کہیں گے کہ پیسے لاؤ پارٹی چلاؤ، اور پھر آپ پہ یہ الزام لگے گا کہ آپ اپنے گھر میں راشن نہیں ڈال سکتے. تو جب پاکستان میں اس طرح کے سیاستدان ہوں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو رہی ہے، کہ سیاست میں لوگ آگے بڑھیں؟ تو وہ لوگ جو نواز شریف کی واپسی پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ اس بات کا جواب دیں کہ نواز شریف نے ملک میں واپس آ کے کیا کرنا. مشرف صاحب جو بھی اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو بھی وہ پھانسی لگوانا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. وہ پاکستان کو سسٹینیبل اکانومی اور کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، وہ تو نہیں لے کے جا سکے. جو پاکستان میں ایٹم بم کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، اس میں پاکستان کے ادارے بھی تھے، اینڈ اٹ واز انیشیٹڈ فرام دا پرٹیکولر انسٹیٹیوشنز. وہ اکیلے کریڈٹ نواز شریف کا نہیں ہے، ان کا دور ضرور تھا. لیکن ہم تو اس طرح کے ملک میں اب رہتے ہیں جہاں پہ نگراں وزیر اعظم بھی اس بات کا کریڈٹ لینے کو تیار نہیں کہ عمران ریاض خان ان کے دور میں رہا ہوئے ہیں. کیونکہ ایک سٹنگ تھی نگراں وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس میں کسی نے سوال کیا عمران ریاض خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے یہ اٹ واز نیڈ آف دی آر. تو وہ اس بات کا کریڈٹ بھی لینے کو تیار نہیں تھے کہ ان کے دور میں ایک شخص ہے جو کہ رہا ہو گیا. تو یہ آج کا موضوع بالکل اس بات پہ تھا کہ سیاستدانوں سے ہم کیا توقع رکھیں ایٹ لیسٹ آنے والی الیکشنز میں، جن کا نیریٹو تک کلیئر نہیں ہے، جن کی پالیسی تک کلیئر نہیں ہے، جن میں ڈویژنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے پنجاب سے، پی ایم ایل کیو سے پرویز الہی صاحب جا چکے ہیں، چودھری شجاعت کلیئر ہیں. نون لیگ میں ویسے ہی ڈویژنز ہیں، انہوں نے 7 ریلیاں کرنی تھی 3، اب ان کے پتہ نہیں کتنے بندے باہر آئیں گے. تو اس ساری سیاسی ٹوٹ پھوٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست مضبوط ہو رہی ہے؟ سیاست بہت کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے اپنے مفاد میں لڑ رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار پاکستان کی جوڈیشری کا تھا، پاکستان کی جوڈیشری کا تھا. اور اب یہ ساری رسپانسبلٹی چیف جسٹس صاحب پہ آ جاتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں وہ جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کا کیسے فیصلہ لیتے ہیں. ایک اور اہم موضوع جس کے اوپر بات کرتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بہت آگے بڑھ گئی ہے. کچھ دن پہلے جو غزہ کے ہسپتال کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی جو اوپن سورسز کی رپورٹ ہیں وہ کہتی ہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ پیلسٹائن کی طرف سے مس فائر ہوا ہے.
اور فلسطین کے ایشو کے اوپر ہمیں کمپلیٹ لیک آف ول نظر آتی ہے سپر پاورز کی کہ کرنا کیا ہے. ایک ہمیں ول ہی نظر نہیں آتی. ہمیں ایک سرسری سے واضح ڈپلومیٹک بیانات سننے کو مل جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایک پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی کہ واقعی کسی طرح سیز فائر ہو. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا ناکام ہونا, فلسطین کے صدر سے امریکہ کے صدر کا نام ملنا, ان کو بلا کے واپس بھیج جانا, سعودی اتھارٹیز سے بات نہ ہونا, سعودیہ کا بڑے مدھم طریقے سے کہہ دینا کہ یہ معاہدے واپس جا رہے ہیں, لیکن ہمیں سوائے پرو پیلسٹینین پروٹیسٹس کے علاوہ فلسطین کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ بہت بدقسمتی ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اتنا بے بس نظر آتی ہے ان امدادی کارروائیوں کو لے کے جو کہ دوسرے ممالک کر رہے ہیں, چاہے وہ ایجپٹ کی طرف سے ہو, ایران کی طرف سے ہو, باقی ممالک کی طرف سے ہوں, یورپی یونین کی طرف سے ہوں, کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں اس پوری ریجن میں اسرائیل کی طرف سے, وہ بہت خلاف ہیں کہ ایک ایڈ فلسطین میں پہنچے. تو مسئلہ فلسطین ہے تو ویسے ہی جیسا چل رہا ہے, لیکن اب یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ دیر از کمپلیٹ لیک آف ول. کوئی ملک سیریس ہی نہیں ہے کوئی بہت بڑا ڈرا دینے والا فیصلہ لینے کو. کون ہے؟ چائنا لے رہا ہے, رشیا لے رہا ہے, کون لے رہا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.